بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجراء النحو کی کلاس نمبر 4 ہے۔ پہلی ترکیب ہے انت غلام زید۔ انت یہ ضمیر ہے۔ ضمیروں کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ ضمیر مرفوع، متصل۔ مرفوع متصل وہ ہوتی ہے جو صیغوں کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ضربا، ضربا، یہ جو ساری گردان ہے اس کے اندر جو ہم ضمیر نکالتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ منفصل ہوتی ہے جو صیغے کے اندر نہیں ہوتی، الگ تھلگ ہوتی ہے اور وہ ترکیب کے اندر مبتدا بنتی ہے۔ یہ انت ضمیر وہی مرفوع منفصل ضمیر ہے۔ گردان اس کی یوں ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو یہ انتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے آپ۔ اور تو یہ پھر مبتدا بنے گی کیونکہ یہ ضمیر ترکیب کے اندر مبتدا بنا کرتی ہے۔ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ اسم ہوتے ہیں، تو گویا کہ انت غلام زیدن جو جملہ ہے اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی۔ جب جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو پھر ہم نے مبتدا خبر ہی بنانے ہوتے ہیں، تو لہٰذا انت کو ہم بنائیں گے مبتدا۔ آگے ہے غلام زیدن، یہ مرکب اضافی ہے، اس کی کافی ڈیٹیل پہلے ہو چکی ہے کہ غلام مضاف ہو گیا، مضاف پہ تنوین نہیں آتا، الف لام نہیں آتا، اور زیدن یہ مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آئے گا، یہ مجرور ہوا کرے گا۔ معنی ہوتا ہے زید کا غلام، تو انت اس کا معنی بنے گا آپ زید کے غلام، آخر میں لگ جائے گا ہے، جملہ اسمیہ کی وجہ سے ہے لگ جائے گا۔ دوسری ترکیب ہے انا یوسف۔ انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، جیسے کہ انت ضمیر مرفوع منفصل تھی، تو یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ اور ضمیر چونکہ اسم ہوتی ہے تو جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی، لہٰذا ہم مبتدا اور خبر بنائیں گے، تو انا کو ہم نے بنا دیا مبتدا۔ یوسف یہ خبر ہے، خبر کے اندر کوئی نیوز دی جاتی ہے تو وہی اس کے اندر موجود ہے، انا میں یوسف ہوں، تو اینڈ پہ ہوں لگ جائے گا۔ تو ابھی تک آپ کو وہ مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں جن میں جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں ہے لگتا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کی وہ مثال آ گئی جس میں ترجمہ کرتے ہوئے اینڈ پہ ہم ہے نہیں لگ رہا بلکہ ہوں لگ رہا ہے، میں یوسف ہوں، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ انا مبتدا یوسف خبر، مبتدا پلس خبر از ایکول ٹو جملہ اسمیہ۔ تیسری ترکیب ہے ضربا کا زیتن۔ یہ جو ضربا کا آ گیا ہے آپ اس کو توڑ لیں۔ جب اس طرح کا جملہ آپ کے سامنے آتا ہے شاید دشواری بنتی ہو، تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لفظ آپ کو آ رہے ہیں پہلے ان کو سمجھیں۔ ضربا کا زیدن اچانک جملہ آیا تو بس سر پکڑ لیا، یہ تو کوئی نیا جملہ ہے، تو آسان یہ ہوتا ہے پہلے توڑ لیں، ضربا کو الگ کر دیں، کا الگ کر دیں، زید الگ کر لیں، تو اب ضربا کو سمجھیں، ضربا کیا چیز ہے، اسم ہے یا فعل ہے، تو یہ ضربا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اب جب فعل ذکر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فاعل ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تو ضربا کے اندر ضمیر ہوا والی جو ہے وہ ہم نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے، تو اس سے پہلے ہم نے بعد میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مرفوع اسم تو نہیں آ رہا۔ اگر کوئی مرفوع اسم آ رہا ہو تو پھر ہم ضربا پہلا اور جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس میں پھر ضمیر نہیں نکالا کرتے بلکہ بعد والے مرفوع اسم کو ہی فاعل بنایا کرتے ہیں، اور باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کے اندر ضرور ضمیر کو نکال کے ہی فاعل بناتے ہیں۔
تو ضرب فعل ہو گیا. آگے ہے فاعل جو ہے وہ زیدن، آپ کو سمجھ آ گیا کیونکہ یہ مرفوع ہے تو اسی کو ہی ہم فاعل بنائیں گے. اب رہ گئی بات کا ضمیر کی کہ یہ کا ضمیر کون سی ہے. یہ کا ضمیر ہے منصوب متصل. پہلے آپ نے وہ مثالیں دیکھ لیں جہاں ضمیر مرفوع متصل اور منفصل ہوتی تھی، اور اب یہ وہ ترکیب ہے جس میں ضمیر منصوب متصل ہے. ضمیر منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر ہوتی ہے جو صیغے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے یہ ضربہ کے ساتھ کا جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہے، گویا کہ یہ ایک ہی لفظ لگتا ہے ضربہ کا. تو یہ کا ضمیر ہے اور یہ مفعول کی ہوتی ہے، اس کو مفعول بھی بنانا ہوتا ہے. اس کی گردان ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا اور ضربکما، ضربکم اور ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربانی اور ضربنا. تو اس کو ہم بنائیں گے ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. فعل، فاعل اور مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. اس سے اگلی ترکیب ہے جس میں اسی جملے کو ہی الٹ کیا گیا ہے. پہلے ضربہ کا زیدن تھا تو وہاں فعل سے جملے کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے پھر ہم نے جملے کو فعلیہ کہا ہے، اور یہاں پہ جملے کی ابتدا زید اسم سے ہو رہی ہے. اب اس کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے. زیدن کو کہیں گے مبتدا، اسم ہے کیونکہ علامتوں میں سے ایک تو نام ہونا آ گیا، دوسرا تنوین ہے، اور ضربہ فعل ہوگا. اب اس ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہم نکالیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کوئی مرفوع اسم نہیں ہے. اب زید کو ہم نے فاعل نہیں بنانا، فاعل فعل کے بعد ہوا کرتا ہے. اب یہاں پہ ہم زید کو فاعل نہیں بنا سکتے. جب ضربہ کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں ہے تو اس لیے ہم ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے. اور کا ضمیر پہلے جان چکے ہیں کہ یہ مفعول بھی بنے گی، تو ضربہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے. پھر مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پانچویں اور آخری ترکیب ہے آج کی، نحن عالمون. اچھا، پچھلے جملے کا ترجمہ ہے زید نے مارا آپ کو، زید نے مارا آپ کو، اور اس سے پچھلے جملے کا بھی یہی تھا، مارا تھا آپ کو زید نے. نحن عالمون. نحن یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، جیسے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں انا یوسف والی. یہ جمع متکلم کی ہے، یہ مبتدا بن جائے گی. اور عالمون یہ خبر ہے. اب یہ عالمون خبر تو مرفوع ہوتی ہے، عالمون کیسے مرفوع ہے؟ یہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہے. اصل میں عالمون تھا، اسی کے آگے واو نون کا اضافہ ہوا تو عالمون ہوا، جمع مذکر سالم. اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع یہی ہوتی ہے، واو اور اس سے پہلے والا حرف مضموم ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرفوع ہے عالمون. تو خبر بن جائے گا مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ خبریہ. معنی ہے ہم عالم ہیں. رب زدنی